السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. صدق الله العظيم. दिल नू
قرآن ول لایا کر تو دل نو قرآن ول لایا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو دل نو قرآن ول لایا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو تیرے اتے کیڈا احسان رب دا او بندیا تیرے اتے کیڈا احسان رب دا کھاویں پیویں دیتا رحمان رب دا تیرے لئی آیا اے بندیا قرآن رب دا تیرے لئی آیا اے رب دا قرآن بندیا صبح شام پڑھیا پڑھایا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو رب لا شریک دا قرآن دسدا رب لا شریک دا قرآن دسدا رب دے زمین آسمان دسدا کلے رب نے بنایا اے جہان دسدا اوندے اگے سر نو جھکایا کر تو او بندیا اوندے اگے سر نو جھکایا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو جھوم جایا کر تو قرآن سن کے جھوم جایا کر تو قرآن سن کے مدنی دے مٹھڑے بیان سن کے پنج ویلے ہوندی جو اذان سن کے پنج ویلے ہوندی جو اذان سن کے دوست مسیت والے آیا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو رب دیاں حمداں سنایا کر تو رب لا شریک دا قرآن دسدا ہر قسم کی حمد و ثنا منت منوتی قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر زمان صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس پیارے آقا نے دن رات محنت کر کے ہم تک یہ دین اسلام کو پہنچایا اس آقا پر اس پیارے نبی پر ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر درود و سلام پڑھا کریں صبح و شام
کیونکہ درود و سلام پڑھنے سے جو بندہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں صبح و شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صرف اتنا ہی درود پڑھا مجھ پر، کل قیامت کے روز اس بندے کی، اس اپنے امتی کی میں کل قیامت کے روز سفارش کروں گا اللہ تعالی کے ہاں۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا آج کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم یہاں پر سنا کر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ہم نماز کے اندر اللہ تعالی سے کیا باتیں کرتے ہیں، اللہ نال اسی کیڑیاں گلاں کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ جڑا حصہ باقی رہ گیا سی نماز دا، میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق خاص سے وہی بیان کروں گا۔ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر بندہ کہتا ہے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تیرے سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، اور سبحان ربی العظیم اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے 3 بار یا اس سے بھی زیادہ کہتا ہے جو بندہ، وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، میرا رب عظمتوں والا ہے، یعنی کہ جو عظمتیں، جو شانیں میرے اللہ کی ہیں وہ کسی کی بھی وہ شان نہیں ہے، وہ عظمت کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور آگے تو بندہ کہتا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ساڑے گناہوں نو معاف فرما دے، اللہ جڑے گناہ میں کیتے نے وہ مینوں معاف کر دے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لو، جس وقت اسی رکوع جانا ہے، رکوع جان لگے ہاں رفع یدین کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، وکان یفعل ذلك حین یکبر للرکوع ویفعل ذلك اذا رفع رأسہ من الرکوع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے، نماز شروع کرنے کے بعد اور جب آپ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کرتے۔ رفع یدین سے مراد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا یا کانوں کی لو تک اٹھانا، اپنے جو کندھے ہیں یا موڈے ہیں ان کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا،
میرے بھائیو یہ رفع دین بڑی پیاری سنت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتا، میں اس بندے کو کوڑے ماروں جو بندہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتا۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے کوئی بھی بیان نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے، کوئی وحی نہیں آ جائے، اتنی دیر تک وہ عمل نہیں کرتے۔ رفع دین بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز سکھائی، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز سکھائی۔ میرے بھائیوں، جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اکثر میرے بھائیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آدھا رکوع کرتے ہیں اور آدھا رکوع نہیں کرتے، یعنی کہ رکوع میں پورا نہیں جاتے، اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، وہ بالکل ٹیڑھا رکوع کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، جب تم رکوع میں جاؤ تو اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھو، بالکل لیول میں ہو آپ کی کمر۔ اور میرے بھائیو، جب ہم یہ دعائیں پڑھ کر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے سن لی ہے، اللہ نے میری بات کو سن لیا، جو میں نے اللہ کی تعریف کی ہے، شان بیان کی ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاکیزہ، مبارکن فی برکت کی گئی اس میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ذات ہے وہ برکت والی ہے، رحمتوں والی ہے، پاک ذات ہے۔ اور آگے بندہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں جا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ، کم از کم 3 مرتبہ کہنا چاہیے، اور اس سے اوپر بھی آپ اللہ کے حمد تسبیح بیان کر سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، بلند، بہت بلند ہے میرا رب۔ اللہ اتنا بلند ہے کہ بندے کی سوچ ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب کا بلند ہونا نہیں ختم ہو سکتا، یعنی کہ میرا رب اتنا بلند تر ہے۔ اور بدوسری دعا جیسا کہ رکوع میں کی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی خوبیوں کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر بندہ، میرے بھائیو یاد رکھ لو، سجدے کی جو حالت ہے، سجدے کے اندر جو ہم نے حالت اپنانی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح کتا اپنے بازوں کو بچھا کر بیٹھتا ہے۔ اکثر میرے بھائی، اکثر میری مائیں بہنیں جب سجدے میں جاتی ہیں وہ اپنے بازوں کو زمین پر لگا دیتی ہیں، مکمل بازو زمین پر لگا دیتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ آج ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ حدیث موجود ہے، ہم ان کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل، طریقہ کار پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جو بندہ اپنے بازو زمین پر لگاتا ہے وہ ایسے جیسے وہ کتا بیٹھا ہوتا ہے،
اور میرے بھائی سجدے کی جو حالت ہے 7 حالتوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، 7 چیزوں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سجدہ جو کرتا ہے وہ 7 حالتوں پر، 7 چیزوں پر۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بندے کے 2 پاؤں، بندے کے جو 2 پاؤں ہیں وہ زمین کے اوپر لگے ہوں۔ بعض اوقات میرے بھائی زمین سے اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے دونوں گھٹنے زمین کے ساتھ لگائیں اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رہیں۔ اور جو 7ویں حالت ہے وہ بندے کا ناک اور پیشانی ہے۔ یہ 7 چیزوں پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں آگے بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں غور کرتے جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جدو سجدہ کر کے اٹھ کے بہندا ہے، ایک سجدہ کیتا بندہ بہ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدے تو کھڑے ہون لگے، کہنا ہے اللہ اکبر، بندہ کہندا ہے اللہ تو سب تو وڈا ہے، پھر بندہ کہندا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر، واجبرنی اللہ میرے جڑے نقصان ہو گئے نے اللہ او پورے کر دے، اللہ دنیا تے رہندے جڑے بھی نقصان ہوئے نے اللہ او پورے کر دے، وارفانی اللہ اے اللہ مینوں بلندیاں عطا کر دے، اللہ مینوں بلندیاں عطا کر دے، واہدنی اللہ مینوں ہدایت بھی دے دے، واہدنی وعافنی اللہ مینوں عافیت بھی دے دے، تندرستی بھی دے دے، ورزقنی اللہ مینوں رزق بھی دے دے، روزی بھی دے دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، بندہ ہدایت بھی مانگ رہا ہے، جڑے بندے دے نقصان او بھی اللہ کو پورے کروا رہا ہے، او بندہ اپنے واسطے عافیت بھی مانگ رہا ہے، اللہ کو بندہ روزی بھی مانگ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بھی دعا دسی کہ جدو بندہ 2 سجدے دے درمیان بیٹھ جاندا ہے، ایک سجدہ کر کے بیٹھ جاندا ہے، اس وقت بندے نے کہنا چاہیے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ اگے پھر بندہ دوسرا سجدہ کردا ہے، اسی طرح میرے بھائی دوسری دو سجدے کر کے کھڑا ہو جاندا ہے، اسی طرح جی پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت ہے، پھر بندہ کہندا اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بندہ بڑے پیاری دعاواں کردا ہے، بڑے پیاری اللہ نال گلاں کردا ہے، لیکن ساڈی بد قسمتی ہے سانوں پتہ نہیں اسی اپنے مالک نال اپنے خالق نال کیڑیاں گلاں کردے پئے ہیں، سانوں پتہ ہی نہیں اسی اپنے مالک کول کیڑی چیز منگی ہے، کیڑی چیز دا سوال کیتا ہے۔ بندہ کہندا التحیات للہ والصلوات والطیبات، عظمت و سلامتی ہو اللہ تیرے لیے، اللہ تو ہی عظمت والا سلامتی والا بھی تو ہے، والصلوات اللہ دعا اور عبادت دا بھی مستحق اللہ تو ہے، والطیبات اور اللہ پاکیزہ کلمات بھی تیرے واسطے، اللہ جیڑی میں دعاواں کردا، جیڑی بھی میں تیری تعریف کردا تیرے واسطے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوے، تواڈے تے سلامتی ہوے، ورحمت اللہ اور اللہ دی رحمت ہوے، وبرکاتہ اور اللہ دی برکتاں ہون تواڈے تے۔ بندہ پھر کہندا السلام علینا، بندہ اپنے واسطے دعاواں پھر کرنا شروع کر دیندا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ساڈے تے بھی سلامتی ہوے، اللہ ساڈے تے بھی سلامتی نازل کر دے، سانوں بھی پریشانیاں تو
نجات عطا فرما دے اللہ ساڈے تے رحم فرما السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ نیک بندیاں تے بھی اپنی سلامتی نازل کر اس طرح سمجھ لو کہ اللہ سانو اپنے نیک بندیاں شامل کر لے بندہ اگے دو گواہیاں دیندا ہے اللہ میں دو گواہیاں دینا چاہنا بندیا کیڑی دو گواہیاں دینا چاہنا ہے بندہ کہندا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ پہلی میری گواہی ہے کہ تیرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تو ہی اللہ کلا ہے تیری عبادت دے واسطے ہیں اللہ تیرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کیتی جائے گی اللہ تو ہی کلا ہے اللہ تو ہی داتا ہے اللہ تو ہی حاجت روا مشکل کشا ہے بندہ پھر دوسری گواہی دیندا کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ میری دوسری گواہی اے وے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے بھی نے تیرے رسول بھی نے کتنی پیاری دعاواں نے آؤ اگے چلیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھی پڑھیا کریے نماز دے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رحمتہ نازل کر دے اللہ رحمتہ نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے اللہ کہ اللہ پوچھتے ہیں کیویں رحمتہ نازل کراں بندہ کہندا اللہ اسی طرح رحمتہ نازل کر جویں ابراہیم علیہ السلام تے اور ابراہیم علیہ السلام دی آل تے اللہ تو رحمتہ نازل کیتی نہیں اللہ اسی طرح رحمتہ نازل کر دے انکا حمید مجید اللہ تو بے شک تو ہی تعریف دے قابل ہے اللہ دنیا تے کوئی بھی ذات نہیں جڑی تعریف دے قابل ہوئے انکا حمید مجید اللہ تو ہی تعریف دے قابل ہے بزرگی والے ہیں اگے بندہ پھر دعا کرتا ہے اللہ رحم برکتہ بھی نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آلت اللہ اسی طرح نازل کر جو ابراہیم علیہ السلام تے اور ابراہیم علیہ السلام دی آلت برکتہ نازل کیتے ہیں انکا حمید مجید اللہ تو ہی تعریف دے قابل ہے بزرگی والا ہے اگے بڑی پیاری دعا بندہ کردہ اپنے آواز تے کہ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر میرے بھائی دعاواں یاد کریا کرو دعاواں نو یاد کر لو گے تھوڑا فائدہ ہو جائے گا نماز دے اندر دعاواں مانگو گے اللہ تھوڑے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا بندہ کہندے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہ میں تیرے کل پناہ مانگدا کہ مینوں جہنم تو بچا لے جہنم دے قبر دی سختیاں تو بچا لے قبر دے عذاباں تو بچا لے واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہ میں بھی پناہ مانگدا کہ مینوں فتنہ دجال تو بھی بچا لے واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہ مینوں زندگی دے فتنیاں تو بھی بچا لے اللہ دنیا تے رہندے جڑی میری زندگی ہے اس دے آن والے میرے تے فتنے نے مصیبتاں نے ازمائشاں نے اللہ انہاں تو بچا لے واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہ موت تو بعد جڑی سختیاں آنیاں نے اللہ جڑے مصیبتاں آنیاں نے پریشانیاں آنیاں نے اللہ اس تو بھی بچا لے اگے بندہ بڑی پھر دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم اللہ میں تیرے کول پناہ مانگدا کہ اللہ مینوں گناہاں تو بھی بچا لے اللہ مینوں کرز تو بھی بچا لے اللہ اتنا کچھ دے دے کہ میں گناہاں تو بھی بچ جاواں قرضے تو بھی بچ جاواں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا سکھلائی ابو بکر یار نماز دے اندر دعا منگیا کر
اللہ کو دعا منگیا کر کیڑی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میرے بھائیو کتنی پیاری دعا ہے، بندہ اپنے آپ اقرار کردا پیا ہے اللہ میں بڑا ظلم کیتا دی جانتے، اللہ بڑا وڈا ظلم کر بیٹھا، اللہ تو مینوں معاف کر دے۔ اگر اللہ میرا ایمان ہے اگر تو نہ معاف کیتا اللہ کوئی بھی معاف نہیں کرے گا مینوں، اللہ تو مینوں معاف کر دے۔ میرا ایمان ہے کہ تیرے تو علاوہ گناہاں نوں معاف کرن والا بھی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو کتنی پیاری دعا ہے، بندہ جدو اللہ کے ایدا کہے گا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرن والا نہیں، اللہ آپ ہی بندیاں نوں معاف کر دیندا ہے، بندیاں نوں اللہ آپ ہی معاف کر دیندا ہے۔ بندہ کے کہندا کہ فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ مینوں معافی چاہی دیے، اللہ مینوں معافی چاہی دی، اللہ تو معاف کر دے، معافی میں تیرے کولو لینی ہے، اللہ تو ہی معاف کرن والا ہے، معافی دے دے، اللہ تو معافی نو پسند بھی کردا ہے، اللہ معاف کر دے۔ مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ اپنی خاص بخشش مینوں عطا کر دے، یعنی کہ اللہ خاص رحمتہ نازل کر دے میرے اتے، ورحمنی اللہ میرے تے رحم بھی کر، ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بے شک اللہ تو بخشن والا ہے، انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو بے شک معاف کرن والا بھی ہے، اللہ بڑا مہربان بھی ہے۔ میرے بھائی بڑی پیاری دعاواں نے، انہاں نوں دعاواں نوں پڑھو بھی صحیح، یاد بھی کرو، نماز دے اندر بھی منگا بھی کرو۔ اگلی دعا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ میرے اگلے بھی گناہ، اللہ میرے پچھلے بھی گناہ معاف کر دے۔ ایداں دے کوئی دعاواں ہے گی نے میرے بھائیو، کیڑی پیاری دعا، اللہ میرے اگلے بھی گناہ پچھلے بھی گناہ معاف کر دے، اللہ جڑے میں چھپتے کیتے لوگ کے گناہ کیتے اللہ او بھی معاف کر دے، اللہ جڑے لوگاں دے سامنے کیتے اللہ او بھی معاف کر دے، اللہ او بھی گناہ معاف کر دے جڑے میں حد تو زیادہ گناہ کیتے تیری حدہ بھی کراس کر کے اللہ او بھی گناہ معاف کر دے۔ اللہ تو جان دائیں منی انت المقدم وانت المؤخر، اللہ نیکی دے کام ہے جو تو اگے کرن والا ہے، اللہ تو برائیاں تو بچان والا ہے، لا الہ الا انت، اللہ تو ہی ہے جڑا نیکیاں دی طاقت دینا ہے، اللہ تو ہی ہے جڑا برائیاں تو بچا لینا ہے۔ اگے پھر دعا بندہ کردا ہے، اپنے واسطے بھی کردا، اپنے رشتہ داراں واسطے بھی، اپنے ماں باپ واسطے بھی دعا کردا ہے۔ قرآن پاک دی آیت رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ میرے پروردگار مینوں نمازی بنا دے، اے میرے پروردگار، اے میرے خالقہ مالکہ مینوں نمازی بنا دے، ومن ذریتی اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، اللہ مینوں بھی نمازی، میرے بیٹیاں نو بھی نمازی، میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا نو قبول کر لے۔ اگے بڑی پیاری دعا اسے آیت دا دوسرا حصہ، ربنا غفر لی والی والدی، اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے، اللہ میرے امی جی نو بھی معاف کر دے، میرے ابو جی نو بھی معاف کر دے، ربنا غفر لی والی والدی۔ میرے بھائی بڑی پیاری دعا ہے، نماز اندر رو رو کے دعا مانگیا کرو اللہ کے، جد نماز پڑھنے تحیات بہ کے پڑھنی ہے رو رو کے دعا کرے کرو، ربنا غفر لی والی والدی، اللہ میرے ابو جی نو بھی میری امی جی نو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ کل قیامت والے دن میرے ماں باپ نو معاف کر دی، مومنہ نو معاف کر دی۔ اور میرے بھائی ایداں دعاواں لبنیاں کسے پاسوں نہیں لبنیاں جی تانوں دعاواں،
یہ بڑی پیاری دعاواں نے، یہ اج موقع ہے، ٹائم ہے، نماز دے اندر دعاواں مانگ لو۔ اس تو علاوہ بھی تسی اللہ کے دعاواں کر سکتے نماز دے وچ، جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے۔ تسی اپنے ماں باپ واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، مسلماناں واسطے دعا کر سکتے ہو۔ جس طرح بہت ساری دعاواں نے، نماز جنازہ دی دعاواں نے، وہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ تے آخری تشہد دے وچ، آخری اتحیات دے تسی دعا پڑھ سکتے ہو۔ ربی جاننی پڑھ لی، اس بعد جڑی تھوڑے دل کردہ دعا منگ دے جاؤ اللہ کے، تسی دعا منگ دے جاؤ، اللہ تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے نا کہ اللہ پاک ستویں آسمان تے جس طرح اللہ دی ذات دے حق ہے، اس طرح پہلے آسمان تے آ کے اپنے بندے نو آوازاں مار دی ہے کوئی بندہ میرے کو معافی منگن والا انہوں میں معاف کر دیاں، کوئی ہے بندہ میرے کو شفا منگن والا میں انہوں شفا عطا کر دیاں، کوئی ہے بندہ میرے کو روزی منگن والا میں انہوں روزی عطا کر دیاں۔ اللہ خود آوازاں دے رہا ہے، آ جاؤ میرے کو مانگ لو۔ میرے بھائیو دنیا دی مثال جے اسی کسی کو ایک واری دو واری تین واری منگا گے سانو خوش ہو کے دے دے گا، تیسری دفعہ جب منگا گے وہ غصے ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ میں ہی تینوں لبیا بار بار منگن واسطے، تو بھی میرے کو منگی جاندہ بار بار۔ اور رب ایسا ہے، خالق مالک ایسا ہے، اللہ کہندا نہیں منگو میں تو ناراض ہو جاواں گا۔ میرے کو منگ دے جاؤ، میں دیندا سنگاں گا نہیں، تھکاں گا نہیں، تسی منگ دے جاؤ۔ میرے بھائی دیکھو گا پوری دنیا جائزہ لوگ ہاں کتنی اللہ دی مخلوق ہے، جن پرند جانور انسان، اللہ انہوں نے خوراکاں پوری کر رہا ہے۔ کسی نے تازہ گوشت مل رہا ہے، حیوان نے درندے نے اللہ انہوں نے تازہ گوشت دے رہا ہے، تازہ بوٹیاں دے رہا ہے۔ اسی بچے پھرتے ہیں لوکاں دے دراں تے جا کے منگ دے پھرتے ہیں، وہ جڑے مخلوق ہے اسی انہوں نے منگ دے پھرتے ہیں۔ او میرے بھائیو نماز دے اندر دعاواں کریا کرو، اللہ کو رو رو کے دعاواں کریا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے نا کہ جڑا بندہ اللہ کے روندا ہے، اللہ پاک رو پیندا ہے، رونا نہیں آندا، رونا نہیں آندا، اتنا دل سخت ہے، رون والا منہ بھی بنا لیندا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ رون والا منہ بھی بنا لے نا، میں اس بندے نو معاف کر دیاں گا۔ اور میرے بھائیو دعاواں مانگ کے پھر کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ساڈے تے اپنی رحمتہ نازل کر دے، اللہ ساڈے تے اپنی سلامتیاں نازل کر دے۔ اور میرے بھائیو اسی اللہ نال رابطہ قائم کریے، اسی اپنا رابطہ اللہ نال مضبوط کریے۔ جدو ساڈا رابطہ ساڈا تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے گا نا، سانو دنیا دی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں دے سکے گی۔ جدو اسی اللہ نال رابطہ مضبوط نہیں کریں گے، اللہ تو دور ہو جاواں گے، سانو ادھر بھی مصیبتاں ادھر بھی مصیبتاں، سجے کھبے پاس مصیبتاں ہی مصیبتاں، ہر پاسے ساڈے دشمن بنے ہون گے، اتوں ساڈے نال ہون گے، وچوں ساڈے نال دشمنی کرن گے۔ میرے بھائیو اسی اللہ نال یاری لائیے، اکو اللہ نال یاری لا لیے، باقی سب یاریاں خواریاں نے۔ میرے بھائیو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، اللہ سانو بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں منگیاں نے، اللہ پاک سانو یاد کریں توفیق عطا فرمائے اور منگن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔